السلام علیکم. پہلے آپ ایک ویڈیو دیکھ لیجئے. نا کاروبار کوئی نہیں ہے. آئے ایک گلا رکھ لو اور روڈ دے تے جھنڈے بن دیو. کھلا کاروبار. میں 5000 10,000 دیہڑی کمانا. ایک اور سائڈ دا گلا پیا ہے اور نظر آ رہا جی نا. اے ہن ایک بھرا 100 روپیہ میں دے کے گیا, میں گلے چ پا دیتا تے تھوڑے دنوں میں نا ایک دربار بھی بنا لینا. ساڈا بابا ہے نا ایک بیمار جا رہندا بیچارا, انہیں اتنے دربار میں بنا لینا. بڑا کاروبار ساری عمر اسی میں بھلے رہے ہیں. دوسری برانچ ساڈی آئے آ درخت دے نال جھنڈے بن دیتے نے تے او گلا رکھ دیتا وا تے ماشاء اللہ اندی والے آمدن گھٹ ہے 2000 3000. اللہ کیتے اندی بھی ود جائے دی. بڑا سوہنا کاروبار ہے. اے کر لو تے بھلیا جے نا. بڑا سوادی کاروبار ہے. دنیا بڑے پیسے دے کے جاندی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیو, آپ نے ویڈیو دیکھی جہاں پہ نہ کوئی قبر ہے نہ کوئی مزار ہے, بس ایک درخت ہے, وہاں پہ چادر لٹکی ہوئی ہے اور وہاں پہ گلہ دھرا ہوا ہے. اور یہ بزنس میں بالکل کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, صرف ایک گلہ رکھو بس بزنس چالو. مجھے تو لگ رہا ہے یہ پی کے فلم میں جو عامر خان جو آئیڈیا بتایا ہے اسی آئیڈیا سے یہ بنا ہوا ہے. صرف بزنس کچھ کرنا نہیں ہے, زیرو انویسٹمنٹ, آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, صرف ایک گلہ رکھ دو بس, آدمی لا کے پیسہ دیتے رہیں گے. تو میرے بھائیو, ایسے مزاروں کے بارے میں جو جھوٹے مزار جو ہے لوگ بزنس کرتے ہیں جن کا کوئی اصل نہیں ہے, اس کے بارے میں آج بتائیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. اندازہ کریں ان لوگوں کا, یعنی ذہن کی پستی کا لیول, حالت دیکھیں ان کی. اچھا, اب یہ جب ہم باتیں کریں گے نا تو وہ کہیں گے نہیں 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 یہ تو جعلی پیر ہے. اصلی کیڑے نے, اصلی بھی چندے کھا رہے ہیں, استحصال کر رہے ہیں غریبوں کا, کوئی محنت مزدوری نہیں کرتے, لوگوں کے چندوں کے اوپر پلتے ہیں. کون سے اصلی ہیں؟ اللہ سے ڈر جائیں. یہ ایک پورا کاروبار ہے جو چل رہا ہے. اور پھر اسی مزار کے اوپر کچھ شلواروں کو آگ بھی لگائی ہوئی تھی انہوں نے. ظاہر ہے کہ وہ اتنی زیادہ تو سنبھال نہیں سکتے, تو پھر وہ جلا دیتے ہوں گے. اب وہ میں جب ویڈیو مجھے ارشاد بھائی نے دکھائی تو میں دیکھ کے میں نے کہا یار یہ دیکھیں, یہ اس امت کی حالت ہے کہ جس کا امام الموحدین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کی توحید کے بارے میں اتنی سینسٹیوٹی ہے کہ کسی اور شخصیت کی ایسی سینسٹیوٹی نہیں ہے. صحیح بات. اور مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے, مشکات میں بھی موجود ہے. اس حدیث کو دھیان سے سنیے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 کے کانٹیکسٹ میں کہ نبی الاسلام غزوہ حنین کے موقع پر ایک جگہ سے گزرے جہاں پر ایک بہت بڑا درخت تھا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا. اس کے اوپر مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے, اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جنگ میں اگر فتح پانی ہے تو یہاں پہ اپنی تلوار لٹکاؤ, جس طرح یہاں پہ وہ شلوار لٹکا رہے ہیں. ہوں دیکھ لو انہاں دی نسبت کدے نال ہے. تو صحابہ کرام میں سے کچھ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں برکت کے لیے. اللہ اکبر. اندازہ کریں, حالانکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے ہم نے درخت کی پوجا کرنی ہے. یہ تو کہتے نہیں مزار کے آگے کوئی جھک بھی گیا تو کیا ہوا, نہ تو اس کی انگلیاں مڑ کے قبلہ رخ ہوئی ہیں, نہ ناک کی ہڈی لگی ہے, سجدہ کہاں سے ہو گیا. تو یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا, صرف اتنا کہا کہ ایک درخت مقرر کر دیں. متبرک چیز تو ہم بھی مان رہے ہیں نا, حجر اسود کو چومتے بھی ہیں. صحابہ کرام کا تو شرک کا کہیں شائبہ بھی نہیں تھا. بس اتنی بات کی تو نبی علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. معذوف تھا عما یشرکون, ہر اس شرکی عقیدے سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کر دی تھی. وہاں پہ بھی دیکھیں وقت کا پیغمبر موجود ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ابھی بھی تازہ معجزہ دیکھ کے آئے ہیں. سورۃ الاعراف
آیت نمبر 138 کی تلاوت کی نبی علیہ السلام نے کہ جب وہ سمندر سے پار لگے تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے، دھیان کیے ہوئے بیٹھے تھے. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 138. تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ بھی اللہ کا کوئی بت ہمارے لیے مقرر کر دیں کہ ہم اس پہ دھیان کریں. جس طرح یہاں پہ آپ ہندو دیکھ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں. یہ بھگوان کا جو بت ہے نا، یہ دھیان کرنے کے لیے ہے. حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی اسٹیچو بنانا حرام ہے، جس طرح ہماری کتابوں میں بھی یہ شلواریں لٹکانا حرام ہے، لیکن یہ لوگ کر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آج تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا تھا؟ اے اللہ، اس جاہل قوم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یعنی وقت کا پیغمبر موجود ہے اور ان کے ساتھی، میں صحابہ کرام نہیں کہتا، پھر کہیں گے توہین کر چھڑی سے، تو وہ یہ کر رہے ہیں. اور یہ پھر انہوں نے کر بھی دیا. بعد میں 70,000 یہودی پھر قتل ہوئے اسی وجہ سے. 70,000 صحابہ حضرت موسیٰ کے قتل اس وجہ سے ہوئے کہ جب وہ کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے پیچھے بچڑے کا ایک بت بنا لیا، معبود بنا لیا. سونا پگھلا کے سامری نے انہیں گمراہ کیا. بل ہو تو گئے. اور ان کی معافی پھر سورہ بقرہ میں آیا کہ معافی یہ ہے کہ اپنوں کو قتل کرو گے. ہر قبیلے والا اپنے ان لوگوں کو قتل کرے گا. قتل مرتد کی سزا آئی. پھر نبی علیہ السلام نے اسی حدیث میں الفاظ ہیں ترمذی کے، آپ نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے. یعنی جس طرح اگلے لوگوں نے غلط کام کیے تم بھی وہی کام کرو گے. اور یہ جو اگلا حصہ ہے نا، یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ اللہ کی قسم، یہاں پہ الفاظ موجود ہیں ترمذی میں، اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پہ چل پڑو گے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی پیروی کرتے ہوئے یہی کام کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں مراد تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی نبی علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا کہ جو اگلی امتوں میں شرکیہ عقائد اور نظریات تھے اس درجے میں تو نہیں، لیکن اس کے قریب قریب اس امت میں بھی آ جائیں گے. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے. یہاں پہ دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے بھی اپنے مولویوں کو اپنا رب مانا ہوا تھا. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور جوگیوں کو، راہبوں کو، صوفیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. اور اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید کے خلاف کوٹ کی ہے کہ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، جو مشہور فیاض حاتم تائی کے بیٹے تھے. پہلے نصرانی تھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے، مجھے اس کا فہم سمجھ نہیں آیا کیونکہ میں خود نصرانی تھا، ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور بزرگوں کی پرستش نہیں کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور جوگیوں، صوفیوں، راہبوں کے کہنے کے اوپر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام اور حرام کردہ کو حلال نہیں ٹھہرا لیتے تھے ان کے فتووں کے اوپر؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہی تھا یا رسول اللہ. تو فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. اب اس سے کیا مسئلہ کلیئر ہوا کہ قرآن و سنت کے دلائل کے مقابلے پر آپ نے بزرگوں کی بات نہیں ماننی، ورنہ آپ انہیں خدا مانے ہوئے، کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین تو خدا ہے یا اس کے بہاف پہ اس کا پروفٹ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دوسرا یہ بھی پتا چلا یہ جو آپ کو کہانیاں کراتے ہیں نا، علماء سے پوچھ کے چلیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ علماء جو فرما رہے ہیں نا وہ قرآن و سنت سے پوچھ کے چلنا ہے. کیا مولوی صحیح پہ کہنا کہ نہیں؟ آگے سے تو عدی بن حاتم کو چاہیے تھا نا کہ یا رسول اللہ میں کوئی عالم دین تو نہیں تھا اس وقت، میں کیسے دیکھتا، یہ تو علماء کا کام ہے. اس کا مطلب مولوی جو بتائیں ریفرنس چیک کرنا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں ہاں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، یہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں
کہ ادیب نے حاتم تجھے کر لینا چاہیے تھا غور کہ کتابوں میں کیا نازل ہوا ہوا ہے، اور بابے تیرے کچھ اور کہہ رہے ہیں. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ اگر قرآن کو نہیں مانتے، لاؤ جو تمہارے پاس کوئی کتابیں موجود ہیں نا ان میں سے مجھے بتا دو، کوئی اس قسم کے شرکی عقائد اس میں لکھے ہوں یا انبیاء کے آثار، کوئی احادیث چلتی ہوں، سنت کا علم ہو، اگر تم سچے ہو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کتاب کا ذکر بھی آ گیا، او اثارۃ من علم، اور علم کے آثار، کتاب بھی اور علم بھی. اسی کو میں نے علمی کتابی کر دیا کہ نام بابی، نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی. کہتے کتنے لکھا ہے جی؟ سورہ احقاف میں لکھا ہوا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. جی جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، آؤ نا داڑھ تلے. ہاں ویسے تو آپ کہتے ہیں جی دیکھیں جی ڈاکٹر اقبال نے تو حدیث کا ترجمہ کر دیا شعر کے اندر. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ ترجمہ ہے مسلم شریف کی اس حدیث کا جو مشکات میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کی وجہ سے زوال پذیر کرے گا. مستقبل کی خبر تھی، لیکن ڈاکٹر اقبال کے زمانے میں یہ سب کچھ ہو چکا تھا، انہوں نے اسے ماضی بنا دیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو سرکار ڈاکٹر اقبال جی حدیث کا ترجمہ کرتا ہے تو انجینئر صاحب نہیں کر سکتے؟ میرے دیکھ لیں یہ سارے جتنے اشعار اور سلوگن ہیں یہ احادیث کے ترجمے ہیں. یہ ادیب نے حاتم کی جو حدیث اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ اس کا ترجمہ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے جو کتابوں کے اندر آئی ہیں. اور نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. کہتے ہیں علمی کتابی وہی وہ اس کی صفت ہے ہم مسلم ہیں. علمی کتابی اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور تمہارے نبی کی سنت. تو کتابوں کے حوالے حضور کر کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.